مکہ میں جو بیت اللہ شریف ہے یہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، پھر وہ وقت اور حالات کے ساتھ وہ اس کی دیواریں مٹ گئیں تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کو تعمیر فرمایا، اور وہ جب انہوں نے تعمیر فرمائی وہ انہی بنیادوں کے اوپر تعمیر فرمائی جو بنیادیں حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھیں، اور ان بنیادوں کی نشاندہی وہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد پھر یہیں آباد رہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا پہلے اصل وطن عراق تھا، پھر وہ شام کی طرف بھی گئے۔ تو جب وہ شام کی طرف گئے پھر حضرت اسحاق علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے اور ان کی اگلی اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام اور وہ اس خطے میں رہے، شام فلسطین، وہ اس خطے میں پھلتے پھولتے رہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ اس بیت المقدس کی تعمیر فرمائی تھی۔ سب سے پہلی جو تعمیر کے بارے میں روایات ملتی ہیں وہ یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو تعمیر فرمایا تھا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے تعمیر فرمانے کے بعد پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اس کی ایک بہت بڑی تعمیر کی گئی، ہیکل سلیمانی جسے کہا جاتا ہے، وہ تعمیر ہوئے اور یہ اس کو ایک بہت بڑی مسجد کی صورت میں تعمیر کیا گیا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس کی تعمیر شروع کی تو جنات بھی آپ کے تابع تھے، پرندے بھی، حیوانات بھی، ہوا بھی، پانی بھی۔ تو آپ نے جنات کو حکم دیا کہ یہ اس کی تعمیر کریں، تو جنات کو لگا دیا اس کام میں اور وہ آپ کے ڈر سے اس کی تعمیر میں لگے رہے، اور آپ کا وقت وصال آ گیا۔ تو آپ نے اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جب میرا وصال کا وقت آئے تو آپ نے مجھے ٹائم سے پہلے بتانا ہے، مجھے 1 سال پہلے بتانا ہے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا، تو بعض لوگوں نے اس سے یہ معنی لے لیا کہ معاذ اللہ آپ موت سے ڈر گئے، تو نبی کیسے موت سے ڈرتا ہے؟ جب آپ کو اطلاع ملی تو آپ نے اپنے ارد گرد شیشے کا ایک محل تیار کروایا، اور آپ درمیان میں کھڑے ہوئے اور آس پاس شیشے کا محل تیار ہو گیا۔ اب وہ شیشے کے محل میں آپ اپنے عصا مبارک کی ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے، اور آپ کے وصال کا وقت آ گیا۔ تو آپ یہ چاہتے تھے کہ جب میری روح پرواز کرے تو جنات کو پتہ نہ چلے، اور اس میں 2 حکمتیں تھیں۔ ایک حکمت یہ تھی کہ آپ چاہتے تھے کہ یہ اس اللہ کے گھر کی تعمیر مکمل ہو جائے۔ دوسرا، اس دور میں جو لوگوں کے اندر ایک غلط فہمی تھی، عقیدے کی خرابی، وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ جو جنات ہیں یہ از خود غیب کی شے کو جان لیتے ہیں، یہ از خود غیب کو جاننے کی طاقت اور قدرت رکھتے ہیں۔ تو آپ چاہتے تھے کہ میری موت ان سے چھپی رہے، مخفی رہے، اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ جنات جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے اس محنت میں لگے رہے اور بیت المقدس کی تعمیر کرتے رہے، تو اگر یہ غیب جاننے کی طاقت رکھتے ہوتے تو ان کو پتہ چل جاتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے، تو پھر یہ اس خوف جب ختم ہو گیا تو روک دیتے۔ تو یہ دونوں چیزیں تھیں۔ تو آپ بیت اللہ کی تعمیر بھی مکمل چاہتے تھے، اور جنات کے بارے میں اس عقیدے کی اصلاح بھی کرنا چاہتے تھے کہ یہ از خود غیب جاننے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو آپ نے یہ تدبیر فرمائی کہ اپنے ارد گرد وہ شیشے کا محل تیار کروایا، اور آپ وہاں عصا مبارک کے اوپر ٹیک لگا کے کھڑے رہے، روح پرواز کر گئی اور آپ کھڑے رہے حتیٰ کہ بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ تو جب اس کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ نے یہ جو دیمک ہے، دیمک اللہ نے اس کو حکم دیا، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس عصا مبارک کو چاٹنا شروع کیا، کھانا شروع کیا، اور پہلے اندر سے کھایا، اور جب وہ کھوکھلا ہو گیا، کمزور ہو گیا تو وہ گر پڑا۔ تو وہ گرا تو حضرت سلیمان علیہ السلام پھر نیچے تشریف لائے،
تو جب وہ نیچے زمین پر تشریف لائے تو جنات کو پتا چلا کہ ان کا تو وصال ہو گیا ہے، اور جب وہ آئے اور انہوں نے آپ کو دیکھا اور جو لکڑی مبارک جس پر آپ کھڑے تھے عصا مبارک، جب اسے دیکھا تو انہوں نے پھر اندازے لگائے اور ان اندازوں سے اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کو تو وصال فرمائے ہوئے لگتا ہے سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ پھر وہ اپنے بالوں کے اندر، سر کے اندر مٹی ڈالتے رہے کہ یہ ہم نے کیا کیا کہ ہمیں پتہ نہیں چلا، اور ہم اس مشقت میں لگے رہے اور مشقت اور تکلیف کو اٹھاتے رہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس طرح یہ بیت المقدس کی تعمیر فرمائی تھی۔ پھر یہ جو بیت المقدس ہے یہ فتح ہوا، مسلمانوں نے فتح کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 631 عیسوی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یہ فتح ہوا، اور یہ مشہور واقعہ اس کا ہے کہ حضرت عمر جب اس کی چابیاں سنبھالنے کے لیے، قبضہ سنبھالنے کے لیے وہاں پہنچے تو آپ کے پاس سواری کا جانور ایک ہی تھا، آپ اور آپ کا غلام، آپ پارٹنر تھے اس کے ساتھ، سواری کا جانور ایک ہی تھا، اور باری باری ایک سوار ہوتا اور ایک اس کی مہار کو پکڑتا تھا، یعنی کچھ دیر کے لیے ٹرن بائی ٹرن غلام آگے چلتا تو آپ سوار ہوتے، آپ ریسٹ کر لیتے، پھر آپ نیچے اترتے اور آپ لگام پکڑ کے چلتے، تو وہ جو آپ کا غلام ہے وہ اپنی باری لیتا اور سواری کے اوپر بیٹھ جاتا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی رسی پکڑ کے، مہار پکڑ کے آگے چلتے۔ کیا شان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور اتفاق یہ ہوا کہ جب آپ وہاں بیت المقدس کے قریب پہنچے تو جب اس شہر میں انٹر ہونے لگے تھے تو پھر آپ کی باری مہر پکڑنے کی تھی، آپ کی باری اتفاق سے اوپر سوار ہونے کی نہیں تھی، مہار پکڑنے کی تھی۔ اور جب وہاں پہنچے تو وہ لوگ دیکھنے والے حیران تھے، انہوں نے سمجھا جو اوپر بیٹھا ہے یہ مسلمانوں کا بادشاہ ہوگا، یہ خلیفہ وقت ہوگا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو یہ راز کھلا کہ وہ جو اوپر بیٹھا ہے وہ ان کا غلام ہے، اور جو مہار پکڑ کے چل رہے ہیں وہ آقا ہیں اور وہ خلیفہ ہے۔ جی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو بیت المقدس کی چابیاں لی گئیں، تو بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ پھر یہ قبضہ مسلمانوں کا تقریباً 500 سال تک قائم رہا، 500 سال تک وہاں مسلمانوں کی حکومت رہی اور یہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ پھر ایسا ہوا کہ نصارہ نے، کرسچنز جو تھے، پھر انہوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا، پھر یہ ان کے قبضے میں آ گیا، اور ان کے قبضے میں رہا تقریباً 91 ایئرز، تقریباً اگر راؤنڈ فگر کریں تو 100 سال پھر یہ کرسچنز اور نصارہ کے قبضے میں رہا، عیسائیوں کے قبضے میں رہا۔ پھر وہ قبضہ بحال رکھنا چاہتے تھے اور مسلمان ان کا قبضہ چھڑانا چاہتے تھے۔ پھر جنگیں ہوئیں، وہ جو جنگیں ہوئیں ان کو صلیبی جنگیں کہا جاتا ہے، وہ صلیبی جنگیں ہوئیں، اور وہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے پھر 16 حملے کیے، اور 16 حملے کیے، صلیبی جنگیں ہوئیں، اور 16 حملوں کے بعد انہوں نے پھر قبضہ چھڑا لیا، اور جب قبضہ چھڑا لیا پھر وہ مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ تو یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ شمار ہوتا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ پھر تقریباً 250 سال یعنی 250 ایئرز پھر تقریباً مسلمانوں کا قبضہ رہا اس بیت المقدس کے اوپر۔ پھر 1948 میں پاکستان کے بننے کے 1 سال بعد پھر وہاں پر اسرائیل کی حکومت قائم ہوئی، وہ ایک سازش کے تحت ہوئی۔ اس میں امریکہ تھا، اس میں برٹش تھا، اور اس میں فرانس تھا۔ ان 3 ملکوں نے مل کر وہاں پر اس یہودی سلطنت کو قائم کیا، اسرائیل کو، اور پھر وہ جنگیں ہوتی رہیں۔ آدھا حصہ بیت المقدس کا پھر اسرائیل کے قبضے میں رہا، اور آدھا حصہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا جو فلسطین میں تھے۔ پھر 67 کے اندر پھر جو عرب اسرائیل وار ہوئی، جنگ ہوئی، اس کے اندر پھر اسرائیل نے پورا اس کے اوپر قبضہ کر لیا، اور وہ پھر آج کی تاریخ تک وہ ان کے قبضے میں ہے۔ تو اس کے لیے ایران کی گورنمنٹ نے پھر عالم اسلام سے اپیل کی تھی کہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو یوم القدس منایا جائے، مسلمانوں کو اویئرنیس دی جائے کہ یہ تقریباً 750 سال یہ ہمارے پاس رہا ہے، تو اس پر جو قبضہ ہے وہ ناجائز اور غلط ہے، تو اس کی اویئرنیس کو قائم کیا جائے۔ اب یہ جو بیت المقدس ہے
مسجد اقصی ہے، اس کے صحن کے اندر ایک گنبد بنا ہوا ہے، اور وہ بلڈنگ ہے، عام طور پر بلڈنگ کے 4 کونے ہوتے ہیں، وہ 8 کونے والی بلڈنگ بنی ہوئی ہے اور گولڈن کلر میں ہے، اس کو کہتے ہیں قبۃ الصخرہ، وہ گولڈن ڈوم، وہ جو ہے وہ اس مسجد اقصی کے صحن کے اندر ہے۔ وہ ایک چٹان کے اوپر یہ عمارت بنائی گئی ہے، اور اس چٹان کے اوپر اس گنبد کو تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ عمارت جو ہے یہ اس کی بڑی خوبصورت ہسٹری ہے۔ اس کے بارے میں 3 ہیں کلیم کرنے والے طبقات۔ مسلمان اس کو کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے تبرکات میں ہے، عیسائی اس کو کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے تبرکات میں ہے، اور یہود اس کو کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے۔ یہود کا کہنا یہ ہے کہ وہ جو تابوت سکینہ تھا، وہ جو ایک صندوق تھا جو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے اندر بنی اسرائیل کو واپس ملا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، اس صندوق کے اندر اس کی تورات کی تختیاں بھی تھیں جو اللہ نے عطا فرمائیں، الواح، اور انبیاء کرام کے تبرکات تھے۔ وہ تبرکات وہ کسی بھی جنگ میں جب سامنے رکھتے تھے تو ان کو فتح ملتی تھی۔ تو یہود کا، ان کے بنی اسرائیل کا اس کے بارے میں عقیدہ تھا کہ یہ بڑی ہمارے لیے متبرک چیز ہے، انبیاء کرام کی نشانیاں ہیں۔ تو وہ جو تابوت تھا وہ پھر بنی اسرائیل کی غلط کاریوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، وہ اللہ نے ان سے غائب کر لیا اور وہ نعمت سے محروم ہو گئے اور ان سے وہ چھن گیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ جالوت کو بنا دیں بادشاہ۔ تو انہوں نے کہا، بنی اسرائیل نے، کہ یہ تو غریب آدمی ہیں، تو اس کو کیسے ہم بادشاہ بنا لیں؟ تو فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ جو تمہارا تابوت گم ہو گیا ہے وہ اللہ اسی کے ہاتھوں ہمیں دے دے، پھر مانو گے؟ انہوں نے کہا مانیں گے۔ بس وہ تابوت اللہ نے ان کے پاس بھیج دیا۔ تو وہ پھر دوبارہ جب ان کے پاس آ گیا تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد۔ تو یہود کا کہنا یہ ہے کہ وہ تابوت سکینہ وہ یہیں پر دفن ہے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام لائے تھے، اور جب انہوں نے اس مسجد کی تعمیر کی، مسجد اقصی کی، اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوئی، تو وہ یہیں انہوں نے اس کو دفن فرمایا ہے، وہ یہیں موجود ہے۔ اور اس کے بارے میں یہود کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جب بھی انہیں دوبارہ مل جائے گا تو وہ پوری دنیا کے اوپر غالب آ جائیں گے اور پوری دنیا کو فتح کر لیں گے۔ ان کا اس کے بارے میں یہ عقیدہ ہے۔ تو ان کا اس کے ساتھ اس لیے ایک شغف ہے۔ تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اسی چٹان کے نیچے ہیں اور اس کے اوپر یہ بنا ہے اب گنبد، تو لہٰذا یہ ہمارے مذہبی شاعر میں سے ہے اور ہماری چیز ہے، تو وہ کلیم کرتے ہیں۔ اور عیسائی اس وجہ سے اسے کلیم کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ فلسطین میں یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، کہ حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ان کی بیٹی تھی، تو حضرت زکریا علیہ السلام، تو یہ سبھی وہ تھے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے اسی بیت المقدس کے مجاور تھے۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی سرزمین کے آس پاس کہیں جنم دیا، لہٰذا یہ ان کی جائے ولادت ہوئی، یہ ان کی ولادت کا شہر ہوا۔ تو جب ان کی ولادت کا شہر ہے تو یہ ہمارے شعار میں سے ہے اور ہمارے مقدس مقامات میں سے ہے، تو وہ اس لیے اس کی طرف ہیں۔ اور ہمارا یہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام کو اللہ نے معراج عطا فرمایا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بیت اللہ سے وہاں پہنچے فلسطین بیت المقدس میں، تو جس اس چٹان کے ساتھ اس براق کی رسی باندھی گئی وہ یہی چٹان تھی۔ تو آقا علیہ السلام کے اس جانور مبارک کی جو سواری تھی آپ کی، اس کی رسی اس کے ساتھ باندھی گئی، تو لہٰذا یہ ہمارے لیے ہمارے مذہبی شعار میں ہے، اس کی تکریم ہے، اس کا احترام ہے، اور آقا علیہ السلام کے معراج کی نسبت ہے اس کے ساتھ۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو فتح کیا بیت المقدس کو، انہوں نے اسی نیت اور ارادے کے ساتھ اس کے اوپر اس گنبد کو تعمیر فرمایا تھا اور یہ قبۃ الصخرہ کہلایا۔ تو اب اس اعتبار سے یہ جو 3 آسمانی مذاہب ہیں، یہ ہر ایک کا کلیم اس کے بارے میں یہ ہے۔ تو اب بیت المقدس یہ قبلہ اول ہے مسلمانوں کا، اور آقا علیہ السلام اس کی طرف
رک کر کے 13 مہینے 17 مہینے تک نماز پڑھتے رہے، اور وہ جو دوسرا پارہ اس کے شروع میں جو قبلہ تبدیل ہونے کا واقعہ ہے وہ سارا اسی بیت المقدس، یہ قبلہ اول ہے اور یہ بیت اللہ شریف ہے، تو اس کے درمیان ہے، اس وجہ سے اس کی ہسٹری اتنی متنازع ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے مقدس مقامات میں سے ہے، اور اس کا کسی مذہب سے اس لیے تعلق نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام در حقیقت اسی شے کا تسلسل ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر آگے چلی آ رہی تھی۔ کوئی کہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے تو حضرت ابراہیم کے وارث بھی تو محمد مصطفیٰ ہیں۔ کوئی کہے کہ یہ سابقہ انبیاء کی نشانیوں میں سے ہے تو سابقہ سارے انبیاء کے وارث بھی محمد مصطفیٰ ہیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی دین آ کر مکمل فرمایا جس دین کو انسانیت تک حضرت آدم علیہ السلام نے پہنچایا، جس دین کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہنچایا، جس دین کو حضرت یعقوب، حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے پہنچایا، جس دین کو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ نے پہنچایا، وہ دین اپنے اپنے دور میں ایک جز کے طور پر ظاہر ہوتا رہا، اور اسی کا تسلسل تھا کہ اسی دین کو آ کر مصطفیٰ نے مکمل کیا۔ قرآن نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ تو وہ جب دین مکمل ہوا دامن مصطفیٰ میں، تو سارے انبیاء کرام کی جتنی تبرکات تھے، مقدسات تھیں، ان سب کے وارث بھی مسلمان ہیں، امت مسلمہ ہیں۔ مگر کاش ہمیں اپنی اس وراثت کے ساتھ وہ غیرت بھی ہو، وہ شوق بھی ہو، وہ محبت بھی ہو، وہ جذبہ ایمانی بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو عروج عطا فرمائے۔ وما علینا